لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح نصف الدین۔ محترم ناظرین و سامعین، میں نے آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الدین، نکاح کرنا آدھا دین ہے، یعنی جب تک آدمی شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، اس وقت اس کا دین ادھورا رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد اور شادی کے بعد اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ النکاح نصف الدین، نکاح کرنا آدھا دین ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم زوجین کے تعلقات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں بیوی اور زوجین کے تعلقات کی کیا بنیادیں ہیں۔ نکاح کا تعلق مذہبی اور دینی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا کہ نکاح کرنا آدھا دین ہے، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ تو نکاح آدھا دین بھی ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے۔ دینی اور مذہبی اعتبار سے نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سماجی اعتبار سے بھی نکاح کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ شادی کے ذریعے جو گھر بنتا ہے، جو میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ سماج کی اکائی ہے۔ وہاں سے ہمارا سماج بننا شروع ہوتا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کا جوڑا ہوتا ہے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ اور آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، پھر اور رشتہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ رشتہ داریاں بنتے بنتے ایک خاندان بن جاتا ہے، اور خاندان سے پھر ایک سماج اور ایک سوسائٹی اور ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اکائی جو ہے ہمارے سماج کی، وہ یہ نکاح کا اور شادی کا تعلق ہے۔ اس واسطے سماجی اعتبار سے بھی نکاح کی اور شادی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی، کہ نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کی عصمت اور اس کی پاکیزگی کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب آدمی نکاح کے اندر آ جاتا ہے تو عورت ہو یا مرد، وہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچ جاتے ہیں، اور ان کی عصمت و عفت اور ان کی پاکیزگی کی حفاظت کرتا ہے نکاح۔ تو معاشرتی اعتبار سے بھی نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح جس طرح مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے نکاح کی اہمیت ہے، اسی طرح نفسیاتی اعتبار سے بھی نکاح کی بہت اہمیت ہے۔ جو لوگ شادی نہیں کرتے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں اور طرح طرح کے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شادی دراصل فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ فطرت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شادی کی جائے، نکاح کیا جائے، تاکہ فطرت کا یہ تقاضا اس فطری طریقے پر پورا ہو۔ اور اسلام نے نکاح کا جو طریقہ رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ اگر فطری طریقے پر یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تو انسان غیر فطری طریقے پر اور غیر مناسب طریقے پر اس ضرورت کو پورا کرے گا۔
چونکہ یہ تو ایک انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوت رکھ دی ہے، ایک طاقت رکھ دی ہے، اس کو زیادہ دیر تک دبایا نہیں جا سکتا۔ جیسے بھوک لگتی ہے آدمی کو، تو بھوکا آدمی بہرحال کھائے گا، کہیں نہ کہیں سے کھائے گا، اگر جائز طریقے سے نہیں ملے گا تو ناجائز طریقے سے کھائے گا۔ پیٹ کی آگ تو بھرنی ہی پڑتی ہے۔ کہاں تک آدمی بھوک کو برداشت کرے گا؟ 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، کب تک؟ آخر پیٹ تو مانگتا ہی ہے۔ تو جس طرح بھوک لگتی ہے اور آدمی مجبور ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اپنی اس طلب کو پورا کرے، اسی طرح معاملہ نکاح کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے درمیان یہ طاقت رکھ دی ہے، اگر یہ طلب اور یہ راحت پوری نہیں ہوگی جائز طریقے پر، تو پھر ناجائز طریقے پر آدمی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو سماج کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ان تمام خرابیوں سے بچانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ فطری ایک طریقہ نکالا جائے، اور فطری طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت آپس میں شادی کریں اور پاکیزہ طریقے پر زندگی گزاریں اور اپنی اس ضرورت کو پورا کریں۔ تو نفسیاتی اعتبار سے بھی اس شادی کی اور نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت وہ لوگ جو شادی نہیں کرتے، تجرد کی زندگی گزارتے ہیں، غیر شادی شدہ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی نفسیاتی پیچیدگی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، دونوں کو بہرحال اس فطرت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے بھی نکاح کی اہمیت ہے۔ جب نکاح ہوگا اور عورت اور مرد ایک جگہ رہیں گے تو ان کے تعلقات کی بنیادیں کیا ہوں گی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کی پیدائش کو اور ان کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے قرآن مجید میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، یعنی ہیں تو دونوں انسان، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، لیکن دونوں کی صنفیں الگ ہیں، دونوں کی نوع ایک ہے، نوع انسانی، لیکن جنس دونوں کی الگ ہے۔ مرد کی جنس الگ ہے، عورت کی جنس الگ ہے، دونوں انسان ہوتے ہوئے الگ الگ جنسوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تم ہی میں سے، یعنی وہی مٹیریل ہے، وہی مادہ ہے، انسان کی وہی بناوٹ ہے، لیکن اس بناوٹ میں تھوڑا سا فرق کر دیا کہ ایک مرد کی بناوٹ ہے اور ایک عورت کی بناوٹ ہے، اور دونوں کو ملا کر ایک جوڑا بنا دیا، ازواج بنا دیا۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت الگ ہے اور مرد الگ ہے، بلکہ دونوں صنفوں کا آپس میں ایک تعلق یہ ہے کہ دونوں مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں۔ جوڑے کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے بغیر مرد نامکمل ہے اور مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے۔ جب دونوں مل جائیں گے، دونوں کا جوڑا مل جائے گا، تب جا کر دونوں کی تکمیل ہوگی۔ تو دونوں کی تکمیل کے لیے دونوں کا جوڑا جوڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر مان لیجیے کہ مردوں کی آبادی الگ ہو، مرد الگ رہتے ہوں، اور عورتوں کی آبادی الگ ہو، عورتیں الگ رہتی ہوں، اور دونوں میں آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر یہ عورت اور مرد کا جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، وہ جوڑا بنانا بیکار جائے گا۔ اس جوڑا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دونوں مل کر رہیں۔ جوڑا تو یہی ہوتا ہے کہ دونوں مل کر رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں، کائنات کی تمام چیزوں میں
ہر چیز کو زوج بنایا ہے، ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے۔ درختوں میں ایک درخت کا جوڑا دوسرا درخت بنایا ہے، تو کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو جوڑ نہ ہو۔ یہ جوڑا ہونے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، ہم اس کے متعلق ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر پھر ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ تھوڑا سا وقفہ اس کے لیے ہمیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ابھی آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا ہے اور اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ تم ہی میں سے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی فطرت انسانی فطرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کسی اور جن سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا کسی اور جن سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ دونوں انسان ہی ہیں۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق کر دیا بناوٹ کے اندر۔ مرد کی بناوٹ میں عورت کی بناوٹ میں تھوڑا سا فرق کر کے ان کو جوڑا بنا دیا۔ اور بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اس نے صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ آپ جب غور کریں گے تو کوئی بھی چیز، چاہے اس کا تعلق نباتات کے ساتھ ہو، چاہے جمادات کے ساتھ ہو، چاہے فلکیات کے ساتھ ہو، جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اس جوڑا بنانے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، اور یہی جوڑا جوڑا اس نے انسانوں کے اندر بھی بنایا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ انسانی سماج کو بنانے کے لیے دونوں طرح کی چیزوں کی ضرورت تھی۔ صرف مردوں سے سماج نہیں بن سکتا تھا، صرف عورتوں سے سماج نہیں بن سکتا تھا، بلکہ دونوں چیزوں کو ملا کر ہی ایک سماج بن سکتا تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو متضاد چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ یعنی بظاہر دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں ایک طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے، لیکن جب دونوں مل جاتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، دونوں ملا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈا تار ہوتا ہے اور ایک گرم تار ہوتا ہے۔ جب دونوں تاروں کو ملاتے ہیں تو اس میں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک تار ہو، صرف گرم تار ہو، تب بھی روشنی نہیں ہوگی، اگر ٹھنڈا تار ہو تب بھی روشنی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عورت اور مرد کو اسی پر قیاس کر لیجئے، اسی سے سمجھ لیجئے کہ جب دونوں ملتے ہیں، جب کائنات کے اندر رونق اور یہ شادابی اور یہ جو کچھ آپ گرم بازاری دیکھتے ہیں، یہ سب انہی دونوں کی وجہ سے ہے۔ اور شاعر نے تو یہ کہا ہے کہ عورت کی وجہ سے ہی سب کچھ، یہ کائنات کے اندر جو رنگینی ہے، رنگینی جو کچھ ہے، یہ صرف عورت کی وجہ سے ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو یہ کائنات اتنی رنگین اور اتنی خوبصورت نہ ہوتی اور یہ زندگی اتنی پرجمال نہ ہوتی۔ تو زندگی کا حسن اور زندگی کا جمال اور زندگی کی شادابی اسی سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ جب یہ مرد عورت دونوں ایک جگہ ہوں گے اور ان کے تعلقات قائم ہوں گے تو ان کے تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں؟ چونکہ شادی بیاہ کا تعلق بڑا اہم تعلق ہے اور بڑا بنیادی تعلق ہے، اور اس تعلق کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عہد و پیمان کو
یہ جو نکاح کی صورت میں ہوتا ہے، شادی بیاہ کی شکل میں ہوتا ہے، اس عہد و پیمان کو اللہ تعالیٰ نے میثاق غلیظ سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جب وہ عورتیں تم سے پختہ عہد، میثاق غلیظ، پختہ عہد لے چکی ہیں، پکا وعدہ ایک دوسرے کے درمیان ہو چکا ہے، دونوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ جو عہد ہوا ہے، یہ شادی ہوئی ہے، یہ نکاح ہوا ہے، یہ میثاق غلیظ ہے۔ یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے، کہ کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے کہ صاحب آپ نے پیسے دیے اور چیز کو خرید لیا۔ یہ کوئی دوستانہ تعلقات نہیں ہے کہ آج دوستی ہے کل کو دشمنی ہو گئی۔ یہ تعلق جو ہے ان تمام تعلقات سے الگ ایک نوعیت کا تعلق ہے۔ نہ یہ کاروباری تعلق ہے، نہ یہ دوستانہ تعلق ہے، یہ تعلق تو ایسا تعلق ہے کہ جس میں بہت گہرائی اور بڑی گہرائی ہے، اور دونوں نے عہد کیا ہے ساتھ رہنے کا، ساتھ نبھانے کا، اور ایک دوسرے کے قدم بقدم چلنے کا۔ تو چونکہ یہ تعلق بہت غیر معمولی تعلق ہے، اس واسطے اس تعلق کی جو بنیادیں ہیں، وہ بنیادیں کیا ہیں؟ کیونکہ انہی بنیادوں کے اوپر اس تعلقات کی خوشگواری کا مدار ہے۔ یہ تعلق جو خوشگوار ہونا چاہیے، اس کی خوشگواری کا مدار اس پر ہے کہ اس تعلق کی بنیاد کیا ہے۔ اصل میں بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ذہن یہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ شادی بیاہ کا تعلق، نکاح کا تعلق، یہ زوجین کا جو آپس میں رشتہ ہے، یہ صرف ایک قانونی رشتہ ہے، یعنی قانون کے ذریعے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا عہد کر لیا ہے، قانون کے ڈوری سے یہ لوگ بندھے ہوئے ہیں، اس کا رنگ و روپ جو ہے وہ قانونی ہے۔ لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رشتے کی جو بنیادیں ہیں وہ صرف قانونی نہیں ہیں، بلکہ اس رشتے کی بنیادیں اخلاقی اور مروت کی بنیادیں ہیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید کی یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جعل بینکم مودۃ و رحمہ۔ اس پر آپ غور فرمائیے کہ جعل بینکم مودۃ و رحمہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ مرد کے لیے عورت باعث سکون ہے، اور عورت کے لیے مرد باعث سکون ہے۔ تو اگر یہ صرف قانونی تعلق ہو تو جو دلی سکون ہے اور دلی اطمینان ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ قانون کے اندر صرف بات اگر قانونی دائرے کے اندر ہو تو قانون کے دائرے کے اندر تو ہے بھائی، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، ان کا اپنا تعلق قائم ہوا اور ختم قصہ، آگے کچھ نہیں ہے۔ آگے اس رشتے کے تقاضے اور اس رشتے کی لطافتیں اور اس رشتے کی اہمیت کچھ نہ ہوئی۔ اسلام جو بات ذہن نشین کرانا چاہ رہا ہے اور جو قرآن پاک اپنے سیاق و سباق سے تقاضا بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا ایک ساتھ رہنا دونوں کے لیے باعث سکون ہو۔ لتسکنوا الیہا، عورت تمہارے ساتھ رہ کر سکون حاصل کرے اور مرد عورت کے ساتھ رہ کر سکون حاصل کرے۔ وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، اور اس نے تم دونوں کے درمیان مودت و رحمت پیدا کر دی کہ تمہارے دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے۔ تو یہ جو دلوں کا میلان ہے، جو دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ہے، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ کر جو ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی نکاح کے دو بول پڑھے گئے اور اب یہ رشتہ اتنا گہرا ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنے ایثار کے لیے تیار ہیں، تکلیفیں اٹھانے کو تیار ہیں۔ مرد کو کوئی تکلیف پہنچے عورت اس کو محسوس کرتی ہے، عورت کو کوئی تکلیف پہنچے مرد اس کو محسوس کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا، دونوں ایک دوسرے کے احساسات کا پورا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ ہیں زوجین کے تعلق کی بنیادیں۔ یہ صرف قانون کی ڈوری سے بندھ کر یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ایک چیز قانون کے مطابق ہے، قانون کے کچھ اپنے
تقاضے ہوتے ہیں، قانون کی اپنی کچھ باتیں ہوتی ہیں، یہ تعلق قانونی بھی ہے، لیکن قانونی سے بڑھ کر اخلاقی اور اس سے بڑھ کر یہ ایسا تعلق ہے کہ جس کے اندر ایک دوسرے کے احساسات سموئے ہوئے ہیں۔ میں اگر آپ کو فارسی کے ایک شعر کا سہارا لے کر اس تعلق کی بنیادیں بیان کروں تو شاعر کہتا ہے کہ تو من شدی من تو شدم، تو من شدی من تو شدم، تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں تو کوئی اور ہے۔ یعنی یہ تعلق دراصل ایک دوسرے میں اس طرح سما جانے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ایک گہرے تعلقات کا نام ہے کہ من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا۔ یعنی دیکھنے میں تو ہمارے قالب اور جسم الگ الگ نظر آ رہے ہیں، لیکن ہماری روحیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی وابستہ ہو چکی ہیں کہ اب ہمارا اصل میں دیکھنے میں تو وجود الگ ہے، لیکن حقیقت میں الگ وجود نہیں ہے۔ من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، دونوں ایک دوسرے سے اتنے وابستہ ہو گئے۔ تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری، تاکہ آج کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو اور ہے میں اور ہوں، اب تو اور نہیں ہے میں اور نہیں ہوں، بلکہ ہم دونوں مل کر ایک ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس رشتے میں قالب الگ ہوتے ہیں، قلوب ایک ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں قالب اور جسم الگ نظر آ رہے ہیں، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی مروت، ایک دوسرے کا پیار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ قلوب آپس میں بالکل مل جاتے ہیں۔ تو قالب الگ ہیں، قلوب ایک ہیں، تبھی اس رشتے کی لطافت ہے، تبھی اس رشتے کا مزہ ہے، تبھی اس رشتے کا حسن ہے۔ یہ رشتہ صرف قانونی رشتہ نہیں ہے، یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ مودت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ رحمت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ اچھا ہے تو سمجھیے کہ باقی اور رشتے بھی اچھے ہوں گے۔ بس یہی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔